السلام کی خوبصورتی ہے کہ رب تبارک و تعالی کی منشا ہے کہ رب تعالی اپنی بارگاہ کا جسے محبوب بناتا ہے، جسے پیارا بناتا ہے، جسے اپنی بارگاہ میں مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اسی کا امتحان بھی فرماتا ہے، جو کہ دنیا کے مزاج سے بالکل ہٹ کر ہے۔ دنیا کا مزاج ہے کہ جس سے پیار ہے، جس سے محبت ہے، جس سے حقیقت ہے، اس کے لیے آسائشیں مہیا کی جائیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اس کے لیے راحتیں پیش کی جائیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا یہ خوبصورت دنیا والوں کے لیے سبق ہے کہ رب تعالیٰ اپنی بارگاہ کے قریب جس کو کرتا ہے اس کا امتحان بھی فرماتا ہے، اور اس امتحان کی ایک بہت خوبصورت مثال عید الاضحیٰ میں قربانی عظیم مثال ہے، اور قربانی کے موقع پر اس عظیم مثال کو یاد کیا جاتا ہے کہ جہاں رب تعالیٰ کے وہ پیارے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور کہاں وہ ہستی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے
پہچان کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ اسی سوچ و وچار میں تھے کہ آپ کو 9 ذی الحجۃ الحرام کی رات بھی یہی خواب دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں، آپ پہچان لیتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم فرما رہا ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحجۃ الحرام کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا جاتا ہے، اور 10 ذی الحجۃ الحرام کو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ارادہ فرما لیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، تو آپ نے اس کا سلسلہ یوں فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی رب تعالیٰ نے امتحانات فرمائے۔ اگر ہم حج کو دیکھیں، حج کے ارکان کو دیکھیں، تو جہاں بجا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں نظر آتی ہیں، اس مبارک گھرانے کی ادائیں نظر آتی ہیں، اسی میں سے ایک قربانی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کہ آج تمہارے بیٹے کی عظیم بارگاہ میں دعوت ہے، عظیم بادشاہ کے یہاں تمہارے بیٹے کی دعوت ہے، اسے تیار کرو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لمبے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر، سرما لگا کر، تیل لگا کر، آپ کو خوب اہتمام کے ساتھ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سپرد کر دیتی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس صاحبزادے کی قربانی کے لیے جا رہے ہیں، تو شیطان آپ کے قریبی عزیز کی صورت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، تم اسماعیل کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ ہاں آپ ذبح کر رہے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے اس بات کو بھی ناکام کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ یہاں سے ناکام ہونے کے بعد بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، انہیں بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ان سے پوچھا ہے جناب تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ آپ نے کسی کام سے کہا نہیں، کوئی کام سے نہیں ہے، تمہارے شوہر تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہا تمہارے شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں رب تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہے کہ اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے تو انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہاں سے بھی ناکام ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاں کسی کام سے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تمہارے والد سمجھتے ہیں کہ تمہیں قربان کرنے کا، تمہیں ذبح کرنے کا حکم رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ چنانچہ اس بات کو سننے کے بعد
یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب مجھے ذبح کریں تو مجھے زمین کے بل لٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ میرے گلے پر چھری چلا رہے ہوں تو میرا چہرہ دیکھ کر، میری اذیت کو دیکھ کر کہیں آپ اس کام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ جب یہ گفتگو آپ سماعت فرماتے ہیں تو اپنے لفظ جگر سے فرماتے ہیں کہ تم رب تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے میں میرے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ چنانچہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا کیجیے گا، اپنی چھری کو تیز کر لیجیے گا تاکہ جلدی کے ساتھ میرا گلا کٹ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد، اپنے بیٹے کو باندھنے کے بعد، اپنے بیٹے کو زمین کے پر لٹانے کے بعد، جیسے ہی اپنے صاحبزادے کے گلے پر چھری رکھتے ہیں، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کر دیا تھا کہ چھری تیز کر لینا تاکہ جلدی گلا کٹ جائے، لیکن یہاں ماجرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، چھری کا چلنا تو دور کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ چھری جو کہ تیز ہے، اس کی دھار تیز ہے، آپ چھری گلے پر چلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود چھری نہیں چلتی۔ جیسے ہی چھری چلتی ہے، چھری اپنا کام نہیں دیتی، رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے پیغام آ جاتا ہے کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حالانکہ ابھی چھری چلی ہے، آپ کے بیٹے کے صاحبزادے کے گلے پر چھری چلی لیکن گلا کٹا نہیں، لیکن رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس سچائی کے بعد، اس خواب کی سچائی کے بعد، اس خواب پر عمل پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ جنت سے مینڈا لے جاؤ۔ آپ جب جنت سے مینڈا لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ صدا لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام کی یہ صدا سنتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے میرے امتحان میں کامیاب کر دیا ہے اور میرے بیٹے کی جگہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام ملاقہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہماری اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تین کلمات ان مبارک ہستیوں کے رب تعالیٰ نے اتنے محبوب فرمائے، اتنے پسند فرمائے کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پڑھنا لازم فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے واقعے میں جہاں ماں باپ کے لیے درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جس بھی پسندیدہ چیز کو طلب کرنے کا حکم آ جائے تو انسان سوچو بچار نہ کرے۔ آج جب ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں جناب ہماری اتنی رقم ضائع ہو جائے گی، ہماری اتنی آمدنی کم ہو جائے گی، ہمارا اتنا مال کم ہو جائے گا۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی کے موقع پر بھی ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے بجٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کاش کہ ہم رب تعالیٰ کے فرمان کو دیکھتے۔ دیکھیے تو صحیح، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر کو نہ دیکھا، اپنی اولاد کو نہ دیکھا، اپنی خواہش کو نہ دیکھا، اپنی اولاد سے پیار و محبت کو نہ دیکھا۔ آج
اور اسی کے ساتھ ہی اولاد کے لیے بھی سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا، یہ پیغام سنایا، یہ خواب سنایا، تو آپ اپنے والد کے معاون اور مددگار بن گئے۔ اسی طرح اگر آج ہم سے بھی والدین اگر کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے والدین کا کہنا ضرور ماننا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرے۔